آج کی سٹوری ہے امیروں کے بگڑے ہوئے بچے، بلکہ یوں کہیں امیروں کی بگڑی ہوئی فیملیاں، بچوں سے بات آگے بڑھ چکی ہے۔ ناظرین اکرام، کراچی کا ایک مزدور رہائشی عمران عارف جس کا نام تھا، بزرگ، اس نے محنت مشقت کر کے بیٹی کو میٹرک کروائی، محنت کر کے مزدوریاں کی، لوگوں کے مکانات بنوائے، مستریوں کے ساتھ مزدوریاں کی، فیکٹریوں میں جا کے مزدوریاں کی، مزدوریاں کرنے کے بعد اپنی بیٹی آمنہ اس کو میٹرک کروائی، اس کے بعد اس کو ایف ایس سی کروائی۔ بچی لائق تھی، ایف ایس سی میں بھی اس نے ٹاپ کیا، میٹرک میں بھی ٹاپ کیا۔ اس کے بعد اس کو ایم بی اے کروانے کے لیے کراچی کی مشہور یونیورسٹی اقرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا، اور اس کے ساتھ بزرگ کے کندھے جو تھے مزدوری کرنے کے لائق نہ رہے۔ بزرگ نے پاپڑ بیچ کے اور چپس بیچ کے، سائیکل آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے فریم میں، اسی سائیکل پہ وہ پاپڑ اور چپس بیچ کے اپنی بیٹی کو جو ہے ایم بی اے کروا رہا تھا۔ صبح سے شام تک وہ بیچتا، شام کو یونیورسٹی سے اپنی بیٹی کو گھر لے کے آتا، اور اب بیٹی بھی بڑی ہو گئی تھی۔ 23 سالہ آمنہ ایک نجی ادارے میں جاب بھی کر رہی تھی، اور پہلے یونیورسٹی جاتی، اس کے بعد جاب کرتی، جاب کے بعد والد ایک ٹوٹے موٹر سائیکل سے اپنی بیٹی کو گھر واپس لے کے آتا۔ یہ ایک سٹوری تھی، گھر کا گزر بسر نہیں پورا ہو رہا تھا، بیٹی باپ کے ساتھ مل کے گھر کا گزر بسر پورا کروا رہی تھی۔ واحد باپ سہارا تھا گھر کا، جو پاپڑ اور چپس بیچ کے گھر کا گزارا کر رہا تھا۔ ناظرین اکرام، 2 دن پہلے باپ کو الوداع کر کے بیٹی یونیورسٹی گئی، اس کے بعد اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، باپ کو کال کی کہ مجھے آ کے لے جائیے۔ باپ نے اپنی وہ ٹوٹی پٹیچر سی موٹر سائیکل اٹھائی اور اس بیٹی کو لے کے واپس آ رہے تھے۔ کار ساز روڈ کے قریب وہاں پہ وہ پہنچے تو پیچھے سے امیروں کی، جس کو میں کہہ رہا ہوں بگڑی ہوئی فیملیاں، کراچی کے معروف صنعت کار تاجر دانش اقبال کی بیوی تھی، جس کے بارے میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بھی ڈائریکٹر تھی کچھ کمپنیوں کی۔ وہ 10 کروڑ کی لینڈ کروزر میں آ رہی تھی، جو ابتدائی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نشے کی حالت میں تھی، تو گاڑی بھگا رہی تھی۔ بھگاتے ہوئے انہوں نے اس بیٹی آمنہ اور اس کا والد جو کہ 60 سالہ عمران عارف 23 سالہ آمنہ کو کچل دیا اپنی لینڈ کروزر کے نیچے۔ جیسے یہ جو بڑے لوگ غریبوں کو نہیں سمجھتے کیڑے مکوڑے، اس طرح اس کو کچل کے موقع کے اوپر وہ ختم ہو گئے۔ 5 اور موٹر سائیکلوں کو ہٹ کیا اس خاتون نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہونڈا سیوک گاڑی کا یہ حشر کر دیا اس لینڈ کروزر میں بیٹھی ہوئی نوابزادوں کی بگڑی فیملیاں۔ اس نے اس گاڑی کا اور 6 موٹر سائیکلوں کو ہٹ کیا، 5 موٹر سائیکلیں اور تھی، چھٹی یہ باپ بیٹا دونوں زندگی کی بازی ہار گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 5 لوگ شدید زخمی ہیں، ایک کی حالت جو ہے نا وہ خطرے میں ہے۔ یہ سٹوری صورتحال ہے، اور اب ستم ظریفی یہ تو چلے ایک حادثہ ہوا نا، ستم ظریفی یہ کہ اس کے اوپر اس خاتون کو نفسیاتی مریضہ قرار دینے کے لیے ہاسپٹل سے میڈیکل ڈاکومنٹیشن مکمل کی جا رہی ہے۔ اس کے وکیل نے عدالت میں جا کے، اچھا مزے کی بات، یہ محترمہ 2 لوگوں کا مرڈر کرنے کے بعد، 5 لوگوں کو زخمی کرنے کے بعد کس طرح ہاسپٹل میں بیٹھی ہوئی ہے اے سی والے روم میں، اس کو جیل منتقل نہیں کیا گیا، اور کل عدالت میں بھی اس کو پیش نہیں کیا گیا۔ اس کو ہاسپٹل میں، جناح ہاسپٹل میں رکھا ہوا ہے، کہا ہوا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور یہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہے اور یہ نفسیاتی مریض ہے۔ 10 کروڑ کی لینڈ کروزر پہ جا رہی ہے، اور کچھ کمپنی کے ڈائریکٹر جو کہ مبینہ طور پہ سامنے آ رہی ہے باتیں، اور نشے میں دت مبینہ طور پہ جو کہ وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا ہاسپٹل میں مینٹلی طور پہ، نفسیاتی طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں۔ عدالت میں کہا کہ وہ عدالت پیش نہیں ہو سکتی چونکہ وہ نفسیاتی مریضہ ہے، اس لیے عدالت نے بھی کہا کہ اس کے ٹیسٹ لے کے آئیں۔ ظاہری بات ہے، پیسے سے کیا نہیں ہوتا، ٹیسٹ بھی آ جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، اور تھانے کچہری سارا کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ پیسے والے ہمیشہ عام لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کے ان کے اوپر جو ہے نا مسل کے ان کو رول کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ 76-70 سالہ پاکستانی ہسٹری کا ایک المیہ ہے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے اس کی چھوٹی سی شکل، چھوٹی سی مثال،
छोटा सा भयानक चेहरा मैंने इसका जो है ना आपके सामने रखा है। इस तरह की लातादाद हज़ारों मिसालें हैं। मैं हर बार कहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होगा, गरीब अमीर बराबर नहीं होंगे, गरीब अमीर बराबर स्कूलों में नहीं जाएंगे, बराबर अस्पतालों में नहीं जाएंगे, तो पाकिस्तान का ये अफरा तफरी अनारकी बढ़ती जाएगी, लोगों में फ्रस्ट्रेशन गुस्सा बढ़ता जाएगा और मुल्क जो है ना इनकलाब की जानिब बढ़ता जाएगा। और अभी देख ले उसकी ये मिसालें, और ये हज़ारों की तादाद में ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। लेकिन जब तक इनको सरेआम सज़ाएं नहीं होंगी, अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा, बराबरी की सतह पे नहीं होगी, तो ये बढ़ती जाएगी और ये आम आवाम को कुछ समझेगा ही नहीं। अब हैदराबाद थाना है जहाँ पे मुकदमा दर्ज है, अब देखते हैं ये ऊंट किस करवट बदलता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय से कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। हम उसके मुताबिक मजीद वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदा।